أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود. اس میں بڑی نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو عذاب آخرت سے ڈرے. وہ ایسا دن ہوگا جس میں تمام لوگوں کو جمع کیا جائے گا اور وہ دن حاضری کا ہوگا. یہ سورہ ہود کی 103 نمبر کی آیت ہے. اس سے گزشتہ آیت میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ظالم قوموں کی پکڑ کے سلسلے میں بات کی گئی تھی کہ جب اللہ کا عذاب آتا ہے تو بڑا سخت پکڑ پکڑتا ہے اللہ تعالیٰ، اور وہ بڑا ہی دردناک ہوتا ہے. یہ صرف ماضی کے قصے نہیں ہیں بلکہ یہ سلسلہ تو چلتا رہتا ہے اور چلتا رہے گا. یہ الگ بات ہے کہ لوگ عذاب کو عذاب نہیں سمجھتے. کئی ایک موقعوں پر آپ دیکھتے ہیں کہ عذاب آتا ہے اللہ تعالیٰ کا. تو اس میں بتانا مقصود ہے کہ اللہ کے عذاب سے ڈرنا چاہیے ظالم قوموں کو. اصل ظالم تو وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرے. ان الشرک لظلم عظیم فرمایا سورہ لقمان میں. اور اس کے علاوہ بھی جو ظلم و زیادتی کرے، کسی کے اوپر کسی کا حق مار لے، تو وہ بھی ظالم ہی ہے. اور اس آیت میں بتایا گیا ہے کہ یہ جو اہم ترین تاریخی واقعات میں جزائے آخرت کی دلیل کے طور پر یہ پیش کی گئی. جب اللہ تعالیٰ قوموں کو ان کی سرکشی اور اس کے رسولوں کی نافرمانی پر سزا دیتا رہا ہے، تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ اپنے بندوں سے بے خبر اور بے تعلق نہیں ہے، بلکہ ان کے اعمال کے مطابق ان کے ساتھ معاملہ کرتا ہے. لہٰذا دنیا کی تمام قوموں اور تمام انسانوں کو ان کے عمل کے مطابق جزا یا سزا دینے کے لیے قیامت کا دن بڑی عدالت برپا کر دے گا. یہ نہایت معقول بات ہے، کیونکہ یہاں پر جو عذاب قوموں پر اور افراد کے اوپر آتا ہے وہ ایک نمونے کے طور پر آتا ہے، کیونکہ یہ دارالجزا نہیں ہے، دارالعمل ہے. ہر سرکش کو یہاں پر سزا نہیں دی جاتی. کئی ایک بڑے بڑے سرکش اور نافرمان آج پھرتے ہوئے نظر آتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ چھوٹ گئے ہیں، بلکہ ان کی سزا کا موقع قیامت ہے. تو قیامت کا جو انکار کرنے والے لوگ ہیں ان کو یہاں پر باخبر کیا جا رہا ہے، اور جو قیامت کے تعلق سے یہ سوچتے ہیں کہ قیامت وغیرہ یہ حشر نشر کچھ نہیں ہے، حساب و کتاب، جزا و سزا، اس لیے جو چاہے کرو اس زندگی میں. آج زیادہ تر قوموں اور کا عقیدہ یہی ہے افراد کا کہ بس یہی کی زندگی ہے. ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما نحن بمبعوثین. سورہ مومنون 18ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کا قول کہ یہیں کی زندگی، یہیں پر جی لو، یہیں پر مر لو، یہیں پر کما لو، یہیں پر کھا لو، عیش مستی کر لو، جو کچھ کرنا ہے یہیں پر. اب کچھ اٹھائے نہیں جاؤ گے، اس کے بعد کوئی حساب و کتاب، کہیں پر کھڑا ہونا نہیں ہے. یہ تصور، یہ طرز عمل رکھ کر زندگی گزار رہے ہیں. یہ اسی وجہ سے جو ہے آج معاشرے میں ہزاروں خرابیاں پائی جاتی ہیں. جب جواب دہی کا احساس پیدا ہو جائے گا تو ذمہ داری پیدا ہو جائے گی انسان کے اندر. کہیں پر بھی دنیا میں بھی آپ کوئی منصب اور عہدہ آپ کو دیا جاتا ہے تو آپ کو ذمہ دار بنایا جاتا ہے کہ آپ سے جواب طلب کیا جائے گا. تو اس وجہ سے آپ ڈر کر کام کرتے ہیں. تو کیا ساری دنیا کی نعمتیں آپ کو ایسے ہی یوں ہی دے ڈالی جائے گی اور آپ سے کچھ نہیں پوچھا جائے گا؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ کیسی احمقانہ تصور ہے یہ. تو اس میں وہ ان کے تصور کی نفی کی جا رہی ہے جو آخرت کا یقین نہیں رکھتے. ان الساعۃ آتیۃ اکاد اخفیھا لتجزا کل نفس بما تسعی. فرمایا سورہ طٰہٰ 16ویں پارے میں قیامت یقیناً آنے والی ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے. ہم نے اس کو چھپا کر رکھا ہے، اس کے بارے میں کسی کو نہیں بتایا، اس کے علامات کو ظاہر کیا ہے اپنے نبی کے ذریعے سے. وہ اس لیے آئے گی، اس کا مقصد، اس کی علت کیا ہے؟ لتجزا کل نفس بما تسعی، تاکہ اللہ تعالیٰ ہر نفس کو اس کا بدلہ دے. جو کچھ اس نے دنیا میں کیا ہے
اس کے عمل کے مطابق اس کو جزا یا سزا ملنی ضروری ہے۔ یہ اس وجہ سے کہ دنیا میں آپ دیکھتے ہیں کہ انصاف بہت کم ملتا ہے۔ کئی ایک وقت ایسا ہوتا ہے ناانصافی، ظلم و زیادتی ہوتی ہے لوگوں کے اوپر، تھوڑا سا کمزور دکھا اس کا حق مار لیا گیا۔ کئی ایک وجوہات کی بنا پر ایسا ہوتا ہے۔ سب سے بڑی وجہ اس کی یہ ہے کہ اقربا پروری، اپنوں سے محبت کرتے ہوئے کسی اپنے کو کسی دوسرے کا حق دلا دیا، محبت میں آ کر اپنی ذات کے فائدے کے لیے کسی کا حق مار لیا، اور کبھی کسی سے ڈر کر، کسی کے پریشر میں آ کر، کسی بڑے آدمی کے کہنے پر کہ ہمارا آدمی ہے چھوڑ دو، اس کے ساتھ ناانصافی ہو گئی، کسی اور کا حق مار لیا۔ اس طریقے سے جو ہے کبھی مال کے لالچ میں رشوت لے کر، کوئی اور چیز لے کر چھوڑ دیا جاتا ہے مجرموں کو۔ اور کئی ایک ایسے چیزیں ہیں، کبھی دشمنی میں آ کر کسی کے ساتھ ناانصافی، ظلم و زیادتی ہو جاتی ہے۔ کبھی تو یہ ہوتا ہے کہ انسان ہونے کے ناطے صحیح بات معلوم ہی ہو نہیں پاتی کہ یہ واقعے میں مجرم ہے یا مجرم نہیں ہے۔ کئی ایک مجرموں کو ایسے ہی چھوڑ دیا جاتا ہے، اور جو مجرم نہیں ہے ان کو مجرم بنا دیا جاتا ہے، ان کے ساتھ ناانصافی، ظلم و زیادتی ہوتی ہے۔ ایسے کئی ایک موقعوں پر آپ دیکھتے ہیں کہ کیسی ناانصافی ہو رہی، کیسی ظلم و زیادتی ہے۔ تو یہ دنیا میں ایسا ہی ہوتا ہے، لیکن وہاں پر اللہ کی عدالت، علیم و خبیر کی عدالت برپا ہوگی، وہاں پر سب کچھ جاننے والا ہوگا وہ، وہاں پر کوئی چیز چھپا نہیں سکیں گے، وہاں پر کسی کا پریشر نہیں چلے گا، کوئی جو ہے رشوت نہیں چلے گی، کسی کے ساتھ ظلم و زیادتی نہیں ہوگی، وہاں پر ہر ایک کو انصاف ملے گا۔ اس وجہ سے قیامت کا قائم ہونا انتہائی ضروری ہے۔ لوگ جو قیامت کے عقیدے کے تعلق سے شک و شبہ میں پڑے ہوئے ہیں، ان کو سوچنا چاہیے کہ قیامت قائم ہونا ضروری ہے، اس لیے کہ وہاں پر انصاف ملے گا سب کو۔ یہاں پر بہت سے لوگوں کے ساتھ ناانصافی، ظلم و زیادتی ہوئی ہے، تو پھر ایک نہ ایک دن تو ایسا ہونا ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ یعنی انصاف نہیں کرنے والے ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ تو بہت انصاف کرنے والے ہیں، عادل ہیں، تو پھر وہ تو انصاف کریں گے، لیکن اس دن کریں گے جس دن سب کو جمع کیا جائے گا۔ اس میں اسی کا تذکرہ ہے، ذالک یوم مجموع لہ الناس، جس دن تمام لوگوں کو جمع کیا جائے گا۔ وذالک یوم مشہود، وہ دن حاضری کا ہوگا، کوئی جو ہے پیچھا نہیں چھڑا سکے گا، کوئی کہیں پر نہیں بھاگ سکے گا، کوئی کہیں پر چھپ نہیں سکے گا۔ کلہم آتیہ یوم القیامت فردا، فرمایا اللہ تعالیٰ نے سورہ مریم 16ویں پارے میں، ہر ایک کو آنا ہوگا، ہر ایک کو لایا جائے گا۔ اور کیسے لایا جائے گا؟ جتھوں کی شکل میں نہیں، ایک ایک، ون بائی ون، ایک ایک سے حساب لیا جائے گا، ایک ایک کو جو ہے پوچھا جائے گا اس کی زندگی کے بارے میں، اس نے کیا کیا ہے۔ تو یہ حساب و کتاب ہونا ضروری ہے۔ وذالک یوم مشہود، اس دن حاضری کا دن ہوگا، اس دن سے کوئی چھوڑ نہیں پائے گا، کوئی وہاں سے بھاگ نہیں سکے گا۔ وما نؤخرہ الا لاجل معدود، اور ہم اس کے لانے میں تاخیر نہیں کر رہے ہیں مگر صرف تھوڑی مدت کے لیے۔ یہ چاہے دنیا کا عذاب ہو، چاہے قیامت کے واقع ہونے کا معاملہ ہو، اس کو جو تاخیر ہو رہی ہے تو لوگ یہ نہ سمجھیں کہ مجرم چھوٹ گئے ہیں، مجرم نہیں چھوٹے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی حکمت اور مصلحت اور مشیت کے تحت یہ سب کام انجام پا رہا ہے۔ اور جب وقت آ جائے گا، لکل امت اجل فاذا جاء اجلهم لا يستاخرون ساعة ولا يستقدمون، ایک لمحہ بھر کے لیے بھی تاخیر و تقدیم نہیں ہوگی اس وقت جب وقت آ جائے گا۔ موت کا وقت، عذاب کا وقت، قیامت کا وقت، یہ سب مقرر ہے۔ ہر ایک کی موت کا وقت مقرر ہے، کوئی قیامت کے انتظار میں نہ بیٹھے، کیونکہ جب موت ہو جائے گی تو اس کی قیامت تو ہو ہی گئی، اس کے بعد اس کو عمل کا موقع ہی کہاں ملے گا۔ لوگ یہ کہتے ہیں ابھی تو بہت دن ہیں، کئی سال ہیں، ہزاروں سال ہیں۔ ہزاروں سال ہو یا لاکھوں سال ہو، آپ کی زندگی کتنی ہے وہ دیکھیے۔ آپ ہو سکتا ہے کہ آج رہیں یا نہ رہیں تو آپ کی قیامت تو قائم ہو جائے گی۔ کل ما فقد قامت قیامتہ، تو جس کی موت ہوئی اس کی قیامت واقع ہو گئی۔ تو اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر کچھ مہلت مل رہی ہے تو اللہ تعالیٰ کی مصلحت کے مطابق ہے، چاہیے کہ اپنی اصلاح کر کے ٹھیک ہو جائیں، تیاری کر لیں، اللہ سے ملنے کی تیاری کر لیں۔ یہ نہ سوچیں کہ اب مجرم ہیں، چھوٹ گئے ہیں، جو چاہے کر لیں گے۔ وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَىٰ ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ، فرمایا اللہ تعالیٰ سورہ فاطر میں 22ویں پارے میں فرماتے ہیں کہ اگر ہم پکڑنا شروع کریں زمین پر چلنے پھرنے والا کوئی نہیں بچے گا، یعنی اس کے گناہوں پر اگر ہم پکڑنا شروع کر دیں تو پھر ہر ایک گنہگار ہے،
کوئی یہاں پر نہیں بچے گا چلتا پھرتا ہوا. وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ. کہ اس لیے اللہ تعالیٰ پکڑ نہیں پکڑتے، بہت سے گناہوں کو ایسے ہی چھوڑ دیتے ہیں اور مہلت پر مہلت دیتے ہیں، ان کی مشیت اور مصلحت کے مطابق جو ہے موقع ملتا رہتا ہے انسانوں کو. یوم یأتی لا تکلم نفس الا بإذنہ فمنہم شقی وسعید. جب وہ دن آئے گا تو کوئی نفس اس کی اجازت کے بغیر کلام نہ کر سکے گا، پھر کچھ لوگ بدبخت ہوں گے اور کچھ لوگ نیک بخت ہوں گے. یہ ساری آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کا نقشہ کھینچا ہے کہ قیامت آنے والی ہے اور اس وقت کیا حالات پیش آئیں گے. آج ہی ہم کو بتا دیا ہے اپنے فضل و کرم سے کہ دیکھو یہ حالات تمہارے لیے پیش آنے والے ہیں. آج ہم تم کو کھول کھول کر بیان کر رہے ہیں کہ اس وقت کیا کیفیت ہوگی. مختلف صورتوں میں اللہ تعالیٰ نے مختلف طریقے سے جو ہے نقشہ کھینچا ہے لوگوں کو ڈرانے کے لیے، ان کی اصلاح کرنے کے لیے. سورہ مرسلات میں بھی، سورہ واقعہ میں بھی، اور سورہ انشقاق میں بھی، سورہ انفطار میں بھی، کئی ایک صورتوں میں یعنی قیامت کیسے واقع ہوگی، کیسے حالات پیش آئیں گے اس وقت، کیسے نفسا نفسی کا عالم ہوگا، وہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ نے آج ہی ہم کو بتا دیا ہے قرآن کے ذریعے سے کہ وہ حالات پیش آنے سے پہلے تم اپنی تیاری کر لو. آج جو بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں ان کے لیے کہا جا رہا ہے یوم یاتی لا تکلم نفس الا باذنہ. بات نہیں کر سکیں گے اس دن، کسی کو اختیار نہیں ہوگا. لا یملکون منہ خطابا فرمایا سورہ نبا میں 30ویں پارے میں، یعنی کسی کو اختیار نہیں ہوگا بات کرنے کا وہاں پر. یہ نہ سمجھیں کہ آج بات کر رہے ہیں تو اس وقت بھی بات کر سکیں گے. لا يتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا فرمایا. اور یعنی کوئی بات نہیں کر سکے گا سوائے اس کو جس کو رحمان اجازت دے، اور بات بھی کیسی درست بات کرنا پڑے گا. یہاں کے ایسی بیکار باتیں نہیں. بہت سے لوگ من مانی باتیں کرتے ہیں. یہاں پر اللہ تعالیٰ نے زبان دی ہے تو جو چاہے کہہ لو آج، لیکن اس وقت جو چاہے نہیں کہہ سکیں گے. تو مختلف جو ہے اوقات میں مختلف مرحلوں سے وہاں پر گزرنا ہوگا. قیامت میں اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ اس دن انسانوں کو جو ہے کچھ ایسے مرحلے بھی آئیں گے کہ اس وقت کوئی بات نہیں کر سکے گا. اللہ کا خوف اس قدر طاری ہوگا کہ زبان سے کچھ نہیں نکلے گا، صرف پھسپھساہٹ کے علاوہ ایسے دکھے گا جیسے کوئی آہٹ، کوئی پھسپھساہٹ ہوتی ہے. اس کے بعد پھر ایک مرحلہ ایسا بھی آئے گا کہ بات کرنے کی اجازت دی جائے گی، لیکن بات کیسی؟ صحیح اور درست. قال صوابا فرمایا درست بات کرنا ہوگا. ایسے بہت سے لوگ ہوں گے جو درست بات دنیا میں نہیں کرتے تھے، جو دنیا میں جھوٹ بولا کرتے تھے، تو وہاں پر وہ جھوٹ کا عمل جاری رکھیں گے. یعنی عادت سے مجبور جسے کہا جاتا ہے واللہ ربنا ما كنا مشرکین، کہیں گے کہ اللہ کی قسم ہم شرک کرنے والوں میں سے نہیں تھے. جبکہ مسلسل شرک کرتے تھے دنیا میں، ظلم و زیادتی کرتے تھے، اس کے باوجود قسم کھا کر اللہ کی کہیں گے کہ ہم شرک نہیں کرتے تھے. اس وقت ان کو خاموش بٹھا دیا جائے گا. کس طریقے سے؟ ان کے منہوں پر مہر لگا دی جائے گی. سورہ یاسین میں بھی فرمایا گیا، اور پھر سورہ حامیم سجدہ میں بھی اس کا تذکرہ آیا. الیوم نختم علی انفسہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون. الیوم نختم علی افواہہم، ان کے منہوں کو بند کر دیا جائے گا مہر لگا کر، اور ان کے ہاتھ اور پیر بات کریں گے اور گواہی دیں گے. شہد علیہم سمعہم وابصارہم وجلودہم بما کانوا یعملون، گواہی دیں گی ان کی کھالیں اور ان کے کان اور ان کی آنکھیں، یہ سب کے سب اللہ تعالیٰ کی گواہ بن جائیں گے وہاں پر. آج انسان یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ سب کے سب میرے ہیں، میری جلد، میرا منہ، میرے کان، میری آنکھیں، میں اس کو جیسے چاہے استعمال کروں. لیکن اس وقت زبان کو بات کرنے سے روک دیا جائے گا. آج اللہ تعالیٰ نے اسی زبان کو بات کرنے کا اختیار دیا ہے. سب کے سب چمڑے کے ہیں، لیکن آج زبان بول رہی ہے ہماری. اس دن زبان نہیں بولے گی. اللہ تعالیٰ حکم لگا دیں گے کہ آج زبان کو نہیں بولنا ہے. اس دن چمڑی بولے گی، اس دن کان بولے گا، اور اس دن آنکھیں بولے گی اللہ کے حکم سے. تو یہ کیفیت اس دن ہو جائے گی بتایا جا رہا ہے. اور پھر دو گروہ میں بڑھ جائیں گے لوگ اس دن. ایک تو بدبخت ہوں گے، دوسرے نیک لوگ ہوں گے. شقی اور سعید دو ہی ہوں گے. اصل مین کلاسیفیکیشن جو ہوگا زمرے وہ دو کے ہوں گے. خلقناکم فمنکم کافر ومنکم مومن، خلقکم فمنکم کافر ومنکم مومن فرمایا سورہ تغابن میں. یعنی اللہ کے نزدیک تو دو ہی زمرے ہیں اصل، پھر اس میں ہزاروں درجے ہوں گے. ظاہر بات ہے اپنے اپنے عمل کے اعتبار سے اس کا درجہ ہوگا. کافروں کے بھی، مشرکوں کے بھی درجے الگ الگ ہوں گے، اور مومنین کے درجے بھی الگ الگ ہوں گے. تو اصل میں تو شقی ہوں گے جو بدبخت ہوں گے، اور دوسرے ہوں گے سعید.
شقی کا کیا حل ہوگا؟ اللہ تعالیٰ اگلی آیت میں فرما رہے ہیں فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ، جو بدبخت ہوں گے وہ دوزخ میں جائیں گے جہاں ان کے لیے چیخنے چلانے کے علاوہ اور کچھ نہیں ہوگا، صرف چیخیں ماریں گے۔ عذاب اس قدر شدید ہوگا کہ اور کوئی آواز منہ سے نہیں نکلے گی، بس چیخ پکار ہوگی وہاں پر۔ اس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یعنی جو نیک بخت ہوں گے وہ تو سعید لوگ ہوں گے، خیر و سعادت کی راہ جنہوں نے اختیار کی تھی، اللہ کے نبیوں کی بات جنہوں نے مانی تھی اور اس پر چلا تھا، تو اللہ کی رحمت سے وہ سعادت مند ہوں گے، ان کا ٹھکانہ الگ ہوگا، جنت ہوگا ان کا ٹھکانہ۔ لیکن جو نافرمان تھے، جو شقی تھے، ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ خالدین فیہا ما دامت السماوات والارض الا ما شاء ربک ان ربک فعال لما یرید، اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے جب تک کہ آسمان و زمین قائم ہے، مگر جو تمہارا رب چاہے، بلا شبہ تمہارا رب جو چاہے کر گزرنے والا ہے۔ اس میں فرما دیا گیا کہ جو بدبخت ہوں گے ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے جب تک کہ زمین و آسمان قائم ہے۔ لوگ یہ نہ سمجھیں کہ زمین و آسمان تو پھوٹ جائے گا، جیسا کہ کئی ایک صورتوں میں بتایا گیا ہے کہ قیامت کے وقت جب کہ ساری چیزیں پھوٹ جائے گی، سارے ستارے اور سیارے جھڑ جائیں گے، تو اس وقت زمین و آسمان کو بدل دیا جائے گا۔ یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات فرمایا سورہ ابراہیم 13ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے۔ جیسا کہ جنت اور دوزخ ہمیشہ کے لیے قائم کر دی جائے گی، ویسے ہی نیا آسمان اور نئی زمین بنا دی جائے گی، وہ بھی ہمیشہ کے لیے قائم کر دی جائے گی۔ تو اس میں اسی کا تذکرہ ہے، ما دامت السماوات والارض الا ما شاء ربک، مگر یہ کہ تمہارا رب جو چاہے۔ رب کو اختیار ہے، وہ جو چاہے فیصلہ کرے، کوئی اس کے فیصلوں میں کوئی رکاوٹ نہیں ڈال سکتا، کسی کی مجال نہیں کہ اس کے فیصلوں کو تبدیل کرنے کے بارے میں بات کرے۔ ان ربک فعال لما یرید، وہ رب جو چاہے کر گزرنے والا ہے، اس کے فیصلوں کو کوئی روک نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح علم و عمل کی توفیق عطا